کہ ہمارے محلے میں قریب 30 حفاظ کرام کو پیدا فرمائے۔ ایک وقت ایسا تھا ایک حافظ قرآن بھی نہیں ملتے تھے جعفر آباد میں۔ مجھے یاد ہے محلے میں حافظ صاحب کا بولے تو فقط قمرالدین حضرت کی تھی، ان کے علاوہ کون پہچانتے کوئی معلوم نہیں، حافظ صاحب ہے وہ ایک ہی جگہ، مگر 4 اساتذہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک عبداللہ حضرت ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت، ایک دوسرے ہاشم حضرت ہیں، ہاشم حضرت کے استاد ہیں حضرت ہاشم حضرت بھی عبداللہ حضرت کے پاس پڑے ہوئے، اور تیسرے انور حضرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بار بار مغفرت فرمائے، درجات اعلیٰ نصیب فرمائے۔ حضرت بہت جلد ہمارے سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ حضرت کا مثل ہمارے لیے عطا فرمائے، اجر عظیم حضرت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت اس مدرسے کے صدر بھی تھے، جس وقت مدرسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر موت تک حضرت صدر تھے مدرسے، ہر وقت مدرسے کی فکر تھی حضرت۔ ایک عبداللہ حضرت ہیں، دوسرے ہاشم حضرت ہیں، اور تیسرا قمرالدین حضرت ہیں، اور چوتھے انور حضرت ہیں۔ یہ 4 ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جمیل مولانا جمیل صاحب تھے، سب پہچانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور ایک ہمارے محلے کے حافظ عبدالرحیم صاحب، کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، 40-45 سال کی عمر، قریب 50 کے لگ بھگ تھی، حضرت انتقال کر گئے۔ ہماری مسجد میں، مسجد قدیم میں بھی حضرت امامت کیے۔ بہرحال یہ اساتذہ کی دعا ہے، ان اکابرین کی، اور رات کا رونا، دن میں فکر کرنا، اور ان پوری امت کے حق میں ان کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محلے میں بحمد اللہ 30 حفاظ کرام کو اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو، عالم دین پیدا ہو، اور اللہ کو پہچاننے والا، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے والا، اور آپ کی سنتوں کو کھڑا کرنے والا پیدا ہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم رہے کہ نہ رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ محلہ ایک مثال بن کر رہے گا ضرور۔ ہم امید تو لمبی کریں، کوشش جتنی ہو اتنی کریں گے، لیکن امیدیں لمبی کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدینے کی طرح ہمارے محلے بھی ایک بار ہو کر رہے گے انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کرتے رہیں گے، اور پورے عالم کے لیے دعا کریں گے، پورے عالم کے لیے۔ اور یہ جو ہماری اب مجلس ہے، اس میں خاص کر ہمارا حصہ حافظ عبدالرحمن صاحب کا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو مشورہ دیے، اور ہم لوگوں کو مشورہ بہتر دکھا، اور وہ مشورے میں ہر حافظ قرآن کم از کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھے گا۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، نام بولنا پسند نہیں کرتا ہوں، نام بولتا بھی نہیں، میرے ساتھ 20 پارہ حفظ کیا، اور 2 پارہ باقی ہے حافظ قرآن ہے، صرف 2 پارہ، 20 پر 8 پارے کے حافظ ہیں۔ مجھے 2-3 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی، مجھے بولے مفتی صاحب کیا ہے؟ میں بولا مفتی بلانے کی ضرورت نہیں بھائی، تم ایک ساتھ کلاس، ایک ساتھ ساتھی ہے، یہ بات تجھے اللہ وہ مقام دے دیا۔ میں اسے پوجا میں ایسے ہمیں ایک جماعت بنائے ہیں جعفر آباد میں، ہر حافظ قرآن 1 پارہ روزانہ پڑھ لیتا، چاہے مدرسے میں پڑھے، چاہے مسجد میں پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، جہاں بھی ہو، صبح سے لے کر رات تک روزانہ 1 پارہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو تمہیں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ مہینے سے تم نہ بھی میں شامل کر لیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، تعجب سے مجھے تو بہت تعجب ہوا، اللہ کا کیا عجیب ہے معاملہ۔
آدمی جب قرآن سے دور ہوتا ہے اتنا دور کر دیتے اللہ وہ حافظ صاحب بولتے ہیں مجھے قرآن شریف دیکھ کر بھی برابر پڑھنے آتا ہے. کتنی افسوس کی بات. ہم حافظ قرآن کی حالت ہے تو دیکھ کر قرآن شریف بچپن میں پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں قرآن شریف کی توفیق اور پڑھنا صحیح کیسے ہوگا. اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہمارے محلے میں بڑے ساتھی سب اللہ کا کرم ہمارے پاس قرآن شریف آ کر قرآن کی اصلاح کر لیتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ میں تجوید میں کمی پیشی ہو تو آپ قرآن شریف کو درست کر لیں. چھوٹی چھوٹی بعض ایسے الفاظ ہیں چھوٹی غلطیاں بڑے ترجمے تک پہنچا دیتے ہیں بہت غلط ترجمے تک پہنچا دیتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ہا اور ہا میں اتنا فرق ہوتا ہے. الحمد کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے. اللہ تو محتاج نہیں ہے اللہ الصمد ہے اللہ بے نیاز. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اور قرآن سے دور ہو سالوں سال گزر جاتے ہیں 12-13 سال گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس لیے ہم یہ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ روزانہ ایک پارہ قرآن شریف کی پڑھ لیا مہینے میں کبھی مہینے کا 30 پر ایک مہینہ 30 پر ایک دن کا ہوتا ہے کبھی 20 پر 8 20 پر 9 دن کا. ہمیں اس میں برابر کر کے 1.25 پارہ 1.5 پارہ جس دن ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس میں برابر کر کے ایک تاریخ ہی سے برابر شروع 30 پر 1 کا مہینہ ہے 30 دن ختم کر لیے پھر 30 پر 1 سے شروع کرتے ہیں تاریخ میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پارے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک تاریخ ہی سے برابر شروع کرتے ہیں. جنوری سے یہ معاملہ شروع ہوا ہمارا الحمدللہ. ہمارا مکمل 20 پر 7 ساتھی ہیں 20 پر 7 قرآن شریف جعفر آباد میں ہوا ہے. میں فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ایسی حالت اور ایسی مجلسیں ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ اللہ بہتر جانے. مگر میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رہتے ہوئے یہ کام شروع کر دے. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ قیامت تک جاری کرے اور ہر حافظ قرآن روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھتے رہے. ہم لوگوں کو کوئی مشقت کی بات نہیں ہے. ایک حافظ قرآن بیٹھے تو 20 منٹ میں آرام سے ایک قرآن شریف ایک پارہ پڑھ لیتے. 1 گھنٹہ بیٹھے تو 3 پارہ پڑھ لیتے. 24 گھنٹے میں 20 پر 3 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دینے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو جاتی. ہم 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دیں گے 20 پر 3 گھنٹے کا معاملہ اللہ آسان کر دے گا. 20 پر 3 گھنٹے کے کاموں کو اللہ آسان کر دیں گے. اصل ہمارے اندر اس کی فکر ہونی چاہیے قرآن کی فکر ہونی چاہیے. قرآن پڑھ لینا اصل نہیں ہے اس پر عمل بھی کرنا اس کا دورہ بھی کرتے رہنا ہے اسے یاد بھی رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا آیتیں پڑھتا جا آگے بڑھتا جا درجہ چڑھتا جا جہاں تو آخری آیت ٹھہرے گا تیرا درجہ وہاں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ہم قرآن شریف حافظ ہو کر بھی قرآن شریف نہیں پڑھیں 1 پارہ 2 پارہ میں ٹھہر جائیں گے. عوام کو 5-6 پارہ یاد رہے گا وہ آگے بڑھ گئے. کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں جو قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں مل رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کتنے ایسے عوام ہیں ہمیشہ قرآن میں لگے. میں ہماری مسجد کا قصہ سناتا ہوں. کبھی کبھار نماز میں کمی پیشی ہو جاتا ہے مصلی بولتے ہیں فلاں آیت چھوڑ گئے. مجھے فخر کی بات ہے کہ عوام کو اللہ کا کرم اتنا درمیان میں قرآن شریف یاد. ایک مرتبہ تراویح میں آج جو میں فجر کی نماز میں پڑھا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین وہ ایک آیت پہلی آیت چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تو فوراً دوسرے دن
اس دن عشاء کی نماز کے بعد حافظ صاحب دودھ پینے کے لیے آگ بڑھتے تو بولتے ہیں حضرت یہ آیت پہلی آیت چھوڑ گئی. تعجب کی بات ہے 8ویں پارے میں ہے وہ آیت مگر ایک عوام اسے لقمہ دیتا ہے. ہم لوگ جتنا اللہ نے ہمیں کلام پاک دیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری. ہم اس پر عمل کرتے رہے, اس پر لاپرواہی نہ کریں. اور جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بھی کہیں کہ جو قرآن شریف پڑھے اسے پڑھتے رہے. اگر تجوید نہیں پڑھے ہیں تو آ کر سیکھ لیں. جعفر آباد میں الحمدللہ چاروں طرف مکاتب چلتے ہیں اور پورے وانمباڑی میں مکاتب چل رہے ہیں. جعفر وانمباڑی میں کتنے مکاتب ہیں؟ ہر مساجد میں پھر الگ الگ جگہ قریب 100 تو ہیں, 100 سے زائد بھی ہیں. مکتب کے ذمہ پورے وانمباڑی کے مکاتب کے ذمہ دار ہیں حافظ عبدالرحمن صاحب. وہ بھی لمبی فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری ارادوں کو قبول فرمائے, ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے. یہ سب ہم لوگوں کو خاص کر ہمارے محلے کے لیے وسیلہ جو ہے ہمارے ان 4 اکابرین کی قربانیوں سے ملتا ہے. ہم ان کے حق میں دعا بھی کریں گے. ہمارے اساتذہ بھی ہیں اور ہمارے والدین کے بھی اساتذہ ہیں. عبداللہ حضرت ہیں, ہاشم حضرت ہیں, قمر الدین حضرت ہیں, انور حضرت ہیں. یہ لمبی مدت سے قریب 50 سال سے ہمارے محلے میں امامت کر رہے ہیں, خطابت کر رہے تھے اور آج بھی وہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ ان کے اعمال کے تو پھر ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے. حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج ہم سب کو یہاں بٹھایا.